ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی، ایک دن اچانک جلدی لائٹ آ گئی، تو میری والدہ نے کہا کہ آج تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، یہ تو والدہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا، نہ ان کا یہ کہنا مقصود ہوگا کہ معاذ اللہ کہ الیکٹرک کو خدا سمجھ کے کہ آج تو اللہ مہربان ہو گیا، یعنی کہ الیکٹرک مہربان ہو گئی۔ یہ تو کسی مسلمان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں یہ مشورہ میں ضرور دوں گا کہ ہماری خواتین جو ہیں یہ پہلے بول لیتی ہیں اور پھر سوچتی ہیں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا بہت جلد بازی میں کوئی بھی جملہ زبان سے نکال دیں گی، اور بعض اوقات تو احساس بھی نہیں ہوتا، پھر دوسرا احساس دلاتا ہے تو پھر اے اللہ میری توبہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہیں، اور بعض تو اسی بھی پرواہ نہیں کرتی ہیں معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہ فوری طور پر انسان اپنے آپ کو روکے نہیں بلکہ آزادانہ زبان کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا چلا جائے، یہ کلمات کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو اچانک والدہ کی زبان سے نکلا، پہلے ذہن میں خیال آیا، تبھی تو وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہوتا ہے اس قسم کے موقعوں پر، نفس ہے، شیطان ہے، اس ایک دم شیطان کوئی بات فیڈ کرے گا آپ کے ذہن میں اور آپ فوراً زبان سے نکال دیں گے اور مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جب اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، قرآن، فرشتوں کے بارے میں کلام کریں تو بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اس میں بہرحال کلمہ کوئی کفر ثابت نہیں ہو رہا یا کسی قسم کا کفر ثابت نہیں ہو رہا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، اس کے ضمن میں یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ ایک کسی نے بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی گائے میں ایک حصہ ملائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب 7 حصے پورے کرو، یعنی ایک حصہ آپ نے ایک سال ملایا تو اگلے سال پھر ایک اور حصہ ملاؤ، پھر تیسرے سال حصہ، اس طرح 7 حصے پورے کریں، پھر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں، 7 حصے جب تک پورے نہ ہوں نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک حصہ ایک دفعہ ملایا، کیا اگلے سال میں اپنی پوری قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جیسے بکرا لے آئے تو بالکل لا سکتے ہیں، جس نے بھی یہ کہا بالکل جہالت بھرا قول ہے، اور اس طرح کے لوگ جو فتوے جاری کر دیتے ہیں، میں بارہا سمجھاتا ہوں ہمارے اگر مسلمان بھائی بہن ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسا آپ نہ کیجئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی حکم بیان کرنا جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اغلاط سے محفوظ فرمائے، لیکن پھر بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے نا بیان میں تو ہماری خطا کو معاف کیا جائے گا، لیکن ایک جاہل آدمی اگر خطا کرے گا تو اس کی سخت گرفت ہوگی، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اہل سے غلطی ہو جاتی ہے، شرعی لحاظ سے معاف ہوتا ہے، لیکن جبکہ جان بوجھ کر نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ قرآن بہت پڑھتی تھیں، ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے والدہ کو ویڈیو دکھائی تو والدہ کی زبان سے نکلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، امی خاموش ہو گئیں۔ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کفر کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوں، تو اب میں نے ان کو ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے یا روح یا جنات، یہ فرشتے تو اپنی اصلی شکل میں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جیسے جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں کئی دفعہ نظر آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ ایک حدیث جبریل ہے بڑی معروف، اس میں صحابہ کرام نے خود ملاحظہ بھی کیا۔ ایسی اگر صورتحال ہوتی اور آج کے دور میں ہوتی، فرض کر لیں تو اور کوئی پکچر کھینچ لیتا پھر بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں جس میں وہ ہیں وہ تو پھر مطلب کیمرے میں آ ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتے، وہ کوئی مادہ نہیں ہے ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ٹائپ ہو یا سفید رنگ کا ایک ہیولا سا اڑتا ہوا نظر آئے، جیسے وہ بنا دیتے ہیں کعبۃ اللہ پہ ہیولا سا۔ اب ہمارے اتنے بے وقوف مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی اپنا دین تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھو فرشتہ اڑ رہا ہے، فرشتہ اڑ رہا ہے۔ ارے بھائی فرشتہ نہیں آ سکتا، کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی پکچر ہی نہیں کھنچ سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی والدہ پہ آپ غصے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سب سے پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے جا کر دکھایا تھا والدہ کو جی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ پر آ کر۔ یہ بالکل فیک قسم کی ہوتی ہیں چیزیں، یہ از خود بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بیچارے، وہ اس کو زیادہ ادھر ادھر شیئر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ قابل گرفت ہوئے، پہلی بات تو یہ کہ آپ قابل گرفت ہوئے، اس کا مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا نا کہ فرشتہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، نہ شرعی کوئی مسئلہ پتہ، نہ عقیدہ معلوم۔ آپ نے جا کے ایک والدہ جو بیچاری کم علم تھی، جن کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں تھا، جیسے کہ ان کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی علمیت جھاڑتے ہوئے
یا مطلب یہ کہ اپنے خود آپ کا نظریہ غلط تھا اور آپ نے اس کو والدہ کو دکھا کے ان کو آزمائش میں ڈالا. تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی کسی سے کلمہ کفر کہلوانے کا سبب بن جائے تو وہ خود بھی اس وبال میں گرفتار ہوگا، یاد رکھیں. اب آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا پہلے تو یہ دیکھیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو تجدید ایمان آپ کریں، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کریں. دوسری بات یہ کہ والدہ کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ پاک ہو، تو یہ مطلب یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہے، اپنے دین کو نہ سیکھنے کی بنا پر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنا دین کبھی نہیں سیکھا. ہم عقیدہ تو کبھی کسی عالم سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، فرشتے، جنات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں ضروری معرفت کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بالغ ہونے سے پہلے فرض ہے، یا کم از کم بالغ ہو گئے تو فوری طور پہ سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ پیدا ہوئی تو انسان بدعتی ہو جائے گا یا کفر کے اندر چلا جائے گا. تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. ایک تو اس پر توجہ کریں. یہ عرض کر رہے تھے کہ والدہ کا یہ جملہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ پہ خود اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہو، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے ظاہر کی بالکل خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اب میں اور آپ ایک جسمانیت رکھتے ہیں. جسم اسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، جس کی طرف آپ اشارہ کر سکیں، مشار الیہ بن سکے، وہ جسم ہوتا ہے. جو کسی ایک جگہ میں پایا جائے وہ ایک جسم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے. جگہ جتنی بھی ہوتی ہے نا جس میں آپ ہیں اس کو جگہ کہتے ہیں، سمجھیں مکان کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے. یہ سب مخلوق ہیں. اللہ کے علاوہ سب کچھ عالم کہلاتا ہے، اور عالم حادث ہے، یعنی وہ نیا نوپید ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو اب یہ سوچنا کہ یہ عرش الہی بن گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، جیسے بعضوں نے حدیث کے ظاہر سے اندازہ کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے، مکان سے پاک و صاف ہے، جسمانیت سے پاک و صاف ہے. اب اگر یہ ایک تصویر بنا کے دکھا بھی دی گئی تو پھر اس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ. تو بہرحال آپ کی والدہ نے بھولے پن میں کہا، آپ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں. یہ ضروری نہیں کہ اس سے کلمہ کفر ثابت یعنی کافرہ ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اس جملے میں ابھی بھی گنجائش ہے. تو آپ بالکل ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ترک نہ کریں، اور اپنا بھی احتساب کریں جو آپ نے کیا. اچھا، اب آخری بات ضمناً کہ جنہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی، جو اس طرح کی پکچرز بناتے ہیں، جو کسی بھی کوئی ایسے سافٹ ویئر یوز کر لیتے ہیں کہ آپ بڑی بہترین طریقے سے ایک پکچر کریٹ کر لیتے ہیں، یا ایسی ویڈیو بنانے میں آپ ماہر ہیں کہ کوئی بھی چیز آؤٹ سائڈ سے ڈال دی اس کے اندر اور وہ ایسا مکس کر دیا. یعنی مجھے ایک پکچر دکھائی کسی نے، ایک صاحب مزار ہیں، یعنی قبر ہے ان کی، وہ فوت ہوئے، مزار بنا ہوا ہے، تو یوں روح سی نا اندر جا رہی ہے. تو انہوں نے اس مریدین نے اوپر لکھا کہ دیکھیں جی صاحب مزار کی کرامت، کہ مرنے کے بعد یہ قبر سے باہر تھے اور ابھی اندر جا رہے ہیں، اور وہی ایسی تیزی کے ساتھ جیسے کوئی سایہ سا اندر روشنی سے جا رہی ہو، وائٹ کلر کا بنایا ہوا. تو اب یہ سب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جہالتیں ہیں اور غلط چیز ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جس نے بھی اس قسم کی چیز بنائی وہ اتنے بڑے وبال میں مبتلا ہوگا آخرت میں، کیونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے. لوگ مطلب غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، عقائد اسلام کے خلاف چلنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. یہ بھائی کہتے ہیں میں یو ایس میں ہوں اور میں ایک نئے سٹی کے اندر گیا ہوں اور وہاں پہ کوئی میری جان پہچان کا آدمی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے فیملی ممبر سے ویڈیو کال کر سکتا ہوں کہ نہیں، اور اس پر تجدید نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں. دیکھیں ویڈیو کال تو جائز ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں بالکل. ہسبینڈ وائف بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اور 2-2 سال 3-3 سال وہ کمپنی کے ایگریمنٹ پر جاتے ہیں، ان کو پاکستان آنے کا موقع نہیں ملتا، اور باطنی تقاضے سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس طرح گفتگو کرنا ہمارے لیے شرعاً نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ باطنی تقاضا شوہر کو بھی تنگ کرتا ہے، اور عورت بھی ایک انسان ہے، اور پھر یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے مطلب میں بہت ہی، چونکہ کہ یہ لائیو پروگرام ہے اور فیملی ممبرز بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں بھی، اس لیے بہت ہی محتاط الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے سے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو باطنی تقاضے کا ایک پریشر ہے وہ کم ہو. اور یہ بالکل طیب اور حلال ہے
اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی فحش چیز دیکھیں یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، وہ صحیح نہیں، آپس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہاں، تجدید نکاح کا جو مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے مطلب زوجین کا ایک مجلس اور محفل میں ہونا، یا کم از کم ایجاب و قبول کرنے والے کا، جیسے آپ یوں کریں کہ آپ ویڈیو کال کے ذریعے وہاں کسی کو، یا آڈیو کال کے ذریعے کسی کو وکیل بنا دیں کہ آپ میرا نکاح اپنی زوجہ کا نام لیں، فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ اگر صرف تجدید نکاح کرنا مقصود ہے تو نیا مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، بس پھر آپ بس اتنا کہہ دیں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے نکاح ان کے ساتھ کر دیں، وہ وکیل وہاں پہ ایجاب کرے گا، زوجہ قبول کرے گی، ایک مکان میں یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس پر آپ عمل کر لیں جو ہم نے آپ کو سمجھایا۔